کیا آپ نے کبھی سیویئر سبلنگ کے بارے میں سنا ہے؟ اگر نہیں سنا تو کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ اسی سے جڑی ایک منفرد کہانی ہم آپ کو آج سنا رہے ہیں۔ انڈیا کی پہلی سیویئر سبلنگ کی کہانی بین الاقوامی میڈیا کی شہ سرخیوں میں ہے، مگر اس کہانی نے ایک ایسے ملک میں جہاں قوانین پہلے ہی کمزور ہے، ایک ایسے بچے کی پیدائش میں جسے اپنے بہن یا بھائی کے علاج یا زندگی بچانے کے لیے دنیا میں لایا گیا ہو، ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق خدشات کو بھی جنم دیا ہے۔ کاویہ سولنکی اکتوبر سن 2018 میں پیدا ہوئی تھیں اور مارچ سن 2020 میں جب وہ صرف 18 ماہ کی تھیں، جب ان کی ہڈیوں کا گودا یا بون میرو نکال کر ان کے 7 برس کے بھائی ابھیجیت میں پیوند یا ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا تھا۔ ابھیجیت تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا تھے، انہیں ہیموگلوبن کی تعداد خطرناک حد تک کم تھی اور زندہ رہنے کے لیے انہیں بار بار خون کی منتقلی کی ضرورت پڑتی تھی۔ ہر 3 ہفتے میں انہیں 350 سے 400 ملی لیٹر خون کی ضرورت پڑتی تھی۔ انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کے سب سے بڑے شہر احمد آباد سے فون پر بات کرتے ہوئے ان کے والد سہدیو سنگھ سولنکی نے بتایا کہ 6 برس کی عمر تک ابھیجیت کے جسم میں 80 بار خون کی منتقلی ہو چکی تھی۔ ابھیجیت ان کی پہلی بیٹی کے بعد پیدا ہوئے۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ وہ 10 ماہ کے تھے جب انہیں پتا چلا کہ انہیں تھیلیسیمیا ہے۔ وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ وہ کمزور تھے، ان کا مدافعتی نظام بھی کمزور تھا اور وہ اکثر بیمار رہتے تھے۔ ابھیجیت کے والد کہتے ہیں کہ جب انہیں پتا چلا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تو ان کا دکھ دگنا ہو گیا۔ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے اس بیماری اور اس کے ممکنہ علاج کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور طبی ماہرین سے مشورے لینا شروع کر دیے۔ جب انہوں نے سنا کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ سے اس مرض کا مستقل علاج ہو سکتا ہے تو انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی، لیکن ابھیجیت کی بڑی بہن سمیت خاندان کے کسی فرد کا بون میرو ابھیجیت کے بون میرو سے میچ نہ ہو سکا۔ سن 2017 میں انہیں سیویئر سبلنگ یعنی ٹیکنالوجی کی مدد سے مخصوص جینیات والا ایک ایسا بچہ پیدا کرنا جو اپنے بھائی یا بہن کے لیے اعضاء، خلیے یا بون میرو عطیہ کر سکے سے متعلق ایک تحریر پڑھنے کا موقع ملا۔ ان کا تجسس بڑھا اور انہوں نے انڈیا میں تولیدی امراض کے ماہر ڈاکٹر منیش بینکر سے رابطہ کیا اور انہیں ابھیجیت کے علاج کے لیے تھیلیسیمیا سے پاک جینین تیار کرنے کے لیے رضامند کیا۔ مسٹر سولنکی کہتے ہیں کہ انہوں نے سیویئر سبلنگ کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک ہسپتال نے انہیں بتایا کہ انہیں امریکہ میں بون میرو ٹیشو کا میچ مل گیا ہے، لیکن اس پر لاکھوں روپے لاگت آ رہی ہے، اور چونکہ یہ ڈونر غیر تھا اس لیے انہیں بتایا گیا کہ کامیابی کی شرح صرف 20 سے 30% ہو سکتی ہے۔ کاویہ کی پیدائش کے لیے جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اسے پری امپلانٹیشن جینیٹک کہا جاتا ہے، جو بیماری کا سبب بننے والی جین کو ایمبریو سے خارج کر دیتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال انڈیا میں چند برس سے جاری ہے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا کہ اسے سیویئر سبلنگ کی پیدائش کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ ڈاکٹر بینکر کہتے ہیں کہ یہ ایمبریو تیار کرنے، اس کی جانچ اور اسے ابھیجیت سے میچ کرنے میں 6 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ لگا، لیکن جب یہ بہترین انداز میں میچ کر گیا تو اس جین کو ماں کی بچہ دانی میں داخل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ کاویہ کی پیدائش کے بعد انہیں مزید 16 سے 18 ماہ انتظار کرنا پڑا تاکہ کاویہ کا وزن 12 سے 11 کلو تک ہو جائے۔ بون میرو ٹرانسپلانٹ مارچ میں کیا گیا، لیکن اس بارے میں اعلان کرنے سے پہلے انہیں پھر کچھ مزید ماہ انتظار کرنا پڑا تاکہ دیکھا جا سکے کہ وصول کنندہ نے اس ٹرانسپلانٹ کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ مسٹر سولنکی نے بتایا کہ ٹرانسپلانٹ ہوئے 7 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھیجیت کو خون کی منتقلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے خون کے نمونوں کے حال ہی میں جانچ کی گئی ہے اور اس کی ہیموگلوبن کی تعداد اب 11 سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ٹرانسپلانٹ کرنے والی ڈاکٹر دیپا تریویدی نے بی بی سی گجراتی کے ارجن پامر کو بتایا کہ اس عمل کے بعد کاویہ میں ہیموگلوبن کی سطح کم ہوئی اور جس جگہ سے بون میرو لیا گیا وہاں کچھ دن درد بھی رہا، لیکن اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کاویہ اور ابھیجیت اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ مسٹر سولنکی کہتے ہیں کہ کاویہ کی آمد نے ان کی زندگی بدل دی ہے۔ اسے اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ صرف ان کی اولاد نہیں بلکہ ان کے خاندان کو بچانے والی بھی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کے شکر گزار رہیں گے۔ امریکہ میں 20 سال پہلے پیدا ہونے والے ایڈم نیش کو دنیا کا پہلا سبلنگ سیویئر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی پیدائش کا مقصد ان کی 6 برس کی بہن کی زندگی کو بچانا تھا جو فینکونی نامی ایک کمیاب اور ہلاکت خیر قسم کی خون کی کمی کا شکار تھی۔ اس وقت کئی لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا اس بچے کی پیدائش واقعتاً مطلوب تھی یا اسے اس کی بہن کی زندگی بچانے کی خاطر محض طبی ضرورت کے تحت پیدا کیا گیا ہے۔ بہت سے تو یہ سوچنے لگے کہ کہیں اس ٹیکنالوجی کو یوجینکس یعنی من پسند بچوں کی پیدائش کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ سن 2010 میں جب برطانیہ نے پہلے سیویئر سبلنگ کی پیدائش کا اعلان کیا تو یہ بحث پھر سے ہونے لگی۔ کاویہ کی پیدائش نے اب یہ بحث انڈیا میں چھیڑ دی ہے کہ کیا بچوں کو اب جنس یعنی اشیاء ضرورت کے طور پر پیدا کیا جائے گا اور کیا
कामिल औलाद की खरीदारी इखलाकी मयार पर पूरा उतरेगी? अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से वाबस्ता प्रोफेसर जॉन एवंस का कहना है कि यहाँ एक अहम इखलाकी मसला मौजूद है। जैसा कि जर्मन फलसफी इमैनुअल कांत ने कहा है कि आप किसी शख्स को खालिसतन अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका कहना है कि सेवियर सिबलिंग के मामले में कई सवाल जन्म लेते हैं और मसाइल तफसील में पोशीदा हैं। हमें वालिदैन की नीयत को देखना होगा। क्या वो इसलिए एक मुकम्मल सेहतमंद बच्चे के ख्वाह हैं कि इससे अपने बीमार बच्चे का इलाज कर सकें? अगर आपका मकसद यही है तो आप एक बच्चे की मर्जी के बगैर उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। उनके बकौल अगला सवाल ये है कि सेवियर सिबलिंग से किस तरह फायदा उठाया जाएगा। एक रुख तो ये है कि हो सकता है कि बच्चे के अनोल से खुलिये लेकर काम में लाया जाए, जबकि दूसरा रुख ये है कि ऐसे बच्चे के आज़ा निकालकर मरीज बच्चे को लगा दिए जाएं। हड्डियों के गूदे का मामला कहीं इन दो इंतहाओं के बीच आता है। ये भी बिल्कुल बेज़रर अमल नहीं होगा, मगर आज़ा निकाले जाने की तरह मुस्तकिल नुकसान का एहतमाल भी नहीं रखता। प्रोफेसर एवंस कहते हैं कि ये एक ऐसी ढलवान है जिस पर बहुत फिसलन है और ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल है। बोन मैरो की पेवनकारी के लिए सेवियर सिबलिंग पैदा करना और बात है, मगर आप इस काम को आगे बढ़ने से कैसे रोकेंगे? आप मौजूद इंसानों के अंदर जीनियाती तब्दीलियां करने से खुद को कैसे रोकेंगे? सहाफी नमिता भंडारे का कहना है कि बरतानिया में सख्त कवायद ज़वाबित हैं जो जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को रोकते हैं, मगर इंडिया में ज़ाब्ते इस कदर मजबूत नहीं है। वो कहती हैं कि मैं सोलंकी फैमिली को बुरा नहीं कहती। ऐसी सूरत हाल में मैं भी शायद यही फैसला करती, मगर हमें कवायद और ज़वाबित का एक निज़ाम चाहिए। इस पर अवामी बहस होनी चाहिए जिसमें तिबी शोबे के साथ बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले भी हिस्सा लें। ये बच्चा बगैर किसी मुबाहिसे के पैदा किया गया है। इतना अहम काम नजरों से कैसे ओझल रहा? मिस्टर सोलंकी गुजरात में सरकारी मुलाजिम हैं। उनका कहना है कि दूसरों को यह हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे खानदान के बारे में फैसला सादिर करें। इस सूरत हाल का सामना हमें है। आप लोगों की नीयत देखें। मेरे बारे में कुछ कहने से पहले आप खुद को इस सूरत हाल में डालकर सोचें। सब वालिदैन सेहतमंद बच्चे चाहते हैं और उनकी सेहत को बेहतर बनाने में कोई इखलाकी मसला नहीं है। लोग मुख्तलिफ वजूह की बिना पर बच्चे पैदा करते हैं, जैसे खानदानी कारोबार चलाने के लिए, खानदान का नाम जिंदा रखने के लिए, इकलौते बच्चे को एक साथी देने के लिए। फिर मेरी नीयत को क्यों परखा जा रहा है? डॉक्टर बैंकर का कहना है कि अगर हम अमराज से पाक बच्चे पैदा कर सकते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। बुनियादी सवाल इंडिया में कवायद ज़वाबित पर नजर सानी का है, मगर हम किसी को इस टेक्नोलॉजी के सम्राट से महज इसलिए महरूम नहीं रख सकते कि कोई दूसरा इसका गलत इस्तेमाल करेगा। बच्चों में मुमकिना डाउन सिंड्रोम की मौजूदगी का पता चलाने के लिए ऐसे बच्चों में स्क्रीनिंग 1970 की दिहाई से की जा रही है और डॉक्टर बैंकर कहते हैं कि नकायस वाली जीन्स को निकालना भी वैसा है और मकसद यह है कि आइंदा नस्ल को ऐसे अवराज से पाक कर दिया जाए। उनका कहना है कि सोलंकी खानदान के लिए जो कुछ किया गया है इसमें खतरा बहुत थोड़ा और वक्ती था। उनके ख्याल में इसका नतीजा चुने हुए रास्ते का जवाज है। इलाज से पहले अभिजीत की मुतवक्किल जिंदगी 25 से 30 बरस थी। अब वो बिल्कुल सेहतयाब हैं, इसलिए उनकी जिंदगी आम लोगों की जिंदगी जैसी होगी।